عمران اسماعیل اور عارف الوی کو رہا کیا جا چکا ہے۔ شاہ محمود قریشی اس وقت موجود ہیں اور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کل آپ نے اور پوری قوم نے وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان صاحب کی پریس کانفرنس سنی۔ نثار علی خان صاحب نے کہا کہ انہیں حیرانی ہوئی جب ان کو اطلاع ملی کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بارڈر کو سیل کر دیا گیا ہے اور کنٹینرز نصب کر دیے گئے۔ جب ان کو اطلاع ملی تو ان نے فی الفور ایکشن لیا اور حکم دیا کہ ان کو ہٹایا جائے اور راستے کھولے جائیں۔ یہ کل انہوں نے فرمایا۔ میں آج ان سے سوال کرتا ہوں کہ کل آپ کے کہنے پر اگر کنٹینر ہٹا دیے گئے تھے تو آج کس کے کہنے پر کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں؟ آج کس کے کہنے پر وہاں ریت کے ٹیلے جو ہیں وہاں کھڑے کیے گئے ہیں؟ آج کس کے کہنے پر سڑکوں کی کھدائی کی گئی ہے؟ میڈیا دیکھ سکتا ہے بنی گالا کی سڑک کاٹ دی گئی ہے۔ باقاعدہ ان کے سرکاری عملے نے آ کے جو میٹل روڈ ہے اس کو چیر دیا ہے تاکہ کوئی وہیکل نہ آ سکے نہ جا سکے۔ اب عمران خان صاحب نے کل کہا تھا کہ سپریم کورٹ کی کل پیشی ہے اور میں کورٹ میں جاؤں گا۔ ان کی پٹیشن ہے، وہ پٹیشنر ہے۔ آج بنی گالا کی سڑک توڑ دی گئی ہے۔ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ پٹیشنر عدالت عظمیٰ کے سامنے پیش نہ ہو سکے؟ دوسری بات، نثار علی خان صاحب نے فرمایا کہ میں نے خاص ہدایت کی ہے کہ خواتین پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ آج صبح آپ سب نے دیکھا کہ ہماری ایم این اے ڈاکٹر شرین مزاری، ہماری ایم این اے منزہ حسن صاحبہ اور ان کے ساتھ اور خواتین بھی تھیں، جب وہ تشریف لائیں تو ان کا راستہ روکا گیا، پولیس نے ان کو روکا اور خاصی تو میں ہوئی۔ کیا عورتوں کا احترام کی یہ ہدایت تھی وزارت داخلہ کی طرف سے جس کا عملی مظاہرہ آج پوری قوم نے دیکھا؟ میں حیران ہوں کہ یہ کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے۔ ہمیں آج عدالت میں بھی ہمارے وکیل پیش ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا اور میڈیا اس بات کی گواہ ہے کہ جب جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا ذکر آیا اور جب یہ ذکر آیا کہ وہ عرفان صدیقی صاحب کے قریبی عزیز ہیں تو میں نے ان سے مؤدبانہ گزارش کی کہ جج صاحب آپ کا بے پناہ احترام ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن کیونکہ آپ عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ آپ کا رشتہ جڑا ہے اور وہ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں، مناسب ہوگا کہ آپ یہ کیس نہ سنیں کیونکہ اس سے ایک تعصب کی بو آئے گی اور ایک غلط ایک پرسپشن جائے گا۔ اور عدلیہ کی اعلیٰ روایت یہ ہے کہ جب کوئی اس قسم کی چیز سامنے آتی ہے اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایک تعصب ابھرتا ہے تو آپ ڈکلائن کرتے ہیں۔ میں نے ان سے گزارش کی تھی، نیک نیتی سی کی تھی اور اس کیس کے آغاز ہونے سے پہلے کی تھی، میری بات پر توجہ نہیں دی گئی۔ آج پوری قوم نے دیکھا کہ جس قسم کی انہوں نے تقریر کی، میں کوئی کنٹیمپٹ نہ کبھی کی ہے نہ کرنا چاہوں گا۔ میں ہمیشہ اپنے مخالف کا نام بھی احترام سے لیتا ہوں اور عزت کرتا ہوں، اور وہ تو خیر ایک معتبر جج ہیں، ان کا احترام مجھ پر فرض ہے، لیکن پوری قوم نے دیکھا اور جو ٹکرز چلے کہ وہ لگتا تھا کہ پوری ایک سیاسی تقریر دکھائی دے رہی تھی، اور بہت سے لوگوں کو وہ ٹکرز پڑھ کر اور جو آرڈر آیا ہے سن کر حیرانی بھی ہوئی۔
ایک طرف آرڈر آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کنٹینرز ہٹا دیے جائیں, عمل درآمد نہیں ہوتا. ایک طرف آرڈر آتا ہے کہ گرفتار جو غیر قانونی گرفتاریاں ہیں ان لوگوں کو رہا کیا جائے, عمل درآمد نہیں ہوتا. آج پورے پنجاب میں آپ کا میڈیا سے تعلق ہے اور آپ کے نمائندگان پنجاب کے ہر شہر میں موجود ہیں. پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے لوگ پورے پنجاب میں ہیں. آپ از خود رابطہ کر سکتے ہیں اور لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ کل رات سے پورے پنجاب میں جو ایک یزیدیت کا مظاہرہ لوگوں نے دیکھا وہ قوم کے سامنے ہے. بے گناہ لوگ, نہتے بچے, خواتین پولیسیں دیواریں پھلانگ کے لوگوں کے گھروں میں گھسی, لوگوں سے بدتمیزیاں کی, گرفتار کیا گیا. اگر منصوب اور جو مطلوب شخص تھا اگر وہ دستیاب نہ ہوا تو اس کے بیٹے کو, اس کے عزیز کو تھانے بٹھا دیا گیا. یہ میں آ رہا ہوں مجھے اگر بات مکمل ہو جائے تو پھر آئی ول ٹیک یور کوسچن از ویل. یہ بالکل آپ کے سامنے ہوا اور یہ رات سے ہو رہا ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جج صاحب کو یہ بھی دکھائی نہ دیا. ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ہم نے جو سارے حالات دیکھے کہ ہم جج صاحب کی خدمت میں ایک درخواست پیش کریں گے اور کل ہم نے اپنے وکلاء کو یہ پٹیشن پریپیئر کرنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ ہم ان کو باعث سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیس نہیں سننا چاہیے. چنانچہ آج ہمارے وکیل ڈاکٹر بابر امان نے جو پارٹی کا نقطہ نظر تھا ان کی خدمت میں پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ میں ان رائٹنگ آپ کو اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر رہا ہوں. آگے آپ ذرا نوٹ فرمائیے. انہوں نے فرمایا کہ مجھے سمجھ لیں درخواست آ چکی اور میں آپ کی درخواست کو مسترد کرتا ہوں. ابھی درخواست پیش نہیں ہوئی, ابھی درخواست کے جو دلائل ہیں اور اس پہ جو ہمارا نقطہ نظر ہے وہ آپ نے اس کا مطالعہ ہی نہیں کیا. ہم اس میں کیا لکھا ہے, ہم کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ نے اس پر اپنی نگاہ ڈالی ہی نہیں اور آپ نے مسترد کر دی ہماری اپلیکیشن. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں اس فیصلے کے خلاف اور ہمارے جو وکلاء ہیں اس وقت پٹیشن تیار کر رہے ہیں اور کل ہم سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن داخل کریں گے. ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت اور پنجاب کی حکومت بالخصوص دونوں تلے ہوئے ہیں, حالات بگاڑنے پر تلے ہوئے ہیں. میری آج پھر میں اس بات پر جس کی کہتے ہیں تجدید عہد کرتا ہوں, ہم پرامن لوگ ہیں, ہم نے پرامن رہنا ہے. تشدد کی سیاست ہمارا وتیرہ نہ تھا, نہ ہے, نہ ہوگی. ہم خالی ہاتھ نہتے انشاءاللہ 2 تاریخ کو اپنے پروگرام کے مطابق بڑی گالا سے اپنے چیئرمین کی قیادت میں نکلیں گے, انشاءاللہ نکلیں گے 2 MNAs اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. ابھی جب میں آ رہا تھا تو میڈیا پہ ایک نیوز بریک ہو رہی تھی کہ ہمارے MNA ڈاکٹر عارف علوی جو کہ جنید کو بھی جو کہ صوبہ سندھ کے ہماری پارٹی کے صدر بھی ہیں, انہیں آج یہاں بیریئر سے گرفتار کیا گیا. ان کے ساتھ ہمارے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل عمران اسماعیل صاحب کو گرفتار کیا گیا. ان کے ساتھ ہمارے MNA جنید کو گرفتار کیا گیا. کل رات ملتان میں
मेरे हल्के में मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों को रेड किया गया और मुख्तलिफ मुंतखब चेयरमैनों को उठाया गया और मेरे नीचे मेरे हल्के में जो एमपीए मुंतखब हुए हैं हाजी जावेद अख्तर अंसारी साहब उनको गिरफ्तार किया। वो अपने किसी अजीज से मिलने गए हुए उनके घर बैठे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कौन सा कानून तोड़ा था, उन्होंने क्या जुर्म किया था, मैं पूछना चाहता हूं। और अदलिया को, आला अदलिया को मुझे उम्मीद है कि ये चीजें नजर आ रही होंगी। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में फुल बेंच के सामने हमारी पिटिशन इन गैर कानूनी गिरफ्तारियों के खिलाफ और इन हथकंडों के खिलाफ, इस गैर जमहूरी अमल के खिलाफ हमारी पिटिशन ज़ेर समाअत है और हम मुंतज़िर हैं कि वो फैसला क्या होगा। क्या साहब, आज जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है उसमें तो आपको रिलीफ दिया गया है, यहाँ तक कहा गया कि अगर आप रेड जोन से बाहर आपके लोग ज़्यादा हो तो आप फैसला कर सकते हैं क्योंकि आपका वेन्यू भी है। ठीक है, एक तो ये पाएगा कि इसके ऊपर आप हाईकोर्ट के ऊपर ये बात करने की बजाय एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ कंटेम्प्ट में क्यों नहीं आप जा रहे हैं। दूसरा ये पाएगा क्या आपका 1 नवंबर को लॉकडाउन करने के हवाले से इरादा है? जी नहीं, जी नहीं, हमने कोई लॉकडाउन नहीं किया। इस वक्त पूरी कौम ने देखा है कि आज तक जितना लॉकडाउन हुआ है, चाहे रावलपिंडी का हुआ है या अब 2 सूबों का हो गया, वो वफाक की हुकूमत ने किया है और पंजाब की हुकूमत की मिली भगत से हुआ है। पीटीआई का तो एक मफरूजा है कि होगा, 2 नवंबर आएगी तो देखा जाएगा, लेकिन ये तो कर चुकी है अमली तौर पर। एक और दूसरी, मैं आपका सवाल